محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں محمد انتخاب القادری اور آپ سماعت کر رہے ہیں مجلس علم و ادب۔ محترم دوستو، آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے بتانے والے ہیں کہ وہابیوں دیوبندیوں کی بنیاد صرف دھوکہ اور الزام تراشی پر ہے۔ قوم کو کس طرح یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں المحنت کے سوال نمبر 1 اور 2 پر۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ المحنت کے سوالات دیوبندیوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور جواب بھی انہی کے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوگا کہ سوال نمبر 1 اور 2 دونوں سوالوں میں ہی دھوکہ ہے، تو جواب کا عالم کیا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ سوالات ملاحظہ فرمائیں۔ سوال نمبر 1، ما قولکم فی شد الرحال الی زیارت سید الکائنات علیہ افضل الصلوات والتحیات وعلی آلہ وصحبہ، یعنی تمہارا کیا قول ہے شد رحال میں سید کائنات علیہ افضل الصلوات والتحیات وعلی آلہ وصحبہ کی زیارت کے لیے۔ یہ ہے سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ سامعین ذرا غور سے دیکھیے اور پڑھیے سوال نمبر 1 کو۔ سوال کا ماحصل تو یہی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سفر کرنے کے متعلق تمہارا قول کیا ہے۔ اس سوال کو پہلے سمجھنے کی کوشش کیجیے اور غور کیجیے کہ علماء حرمین کو یہ سوال کرنے کی کیوں ضرورت پڑی، کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ سوال کیا۔ کسی کو کتے نے نہیں کاٹا کہ کسی سے کچھ بھی سوال کر بیٹھے۔ ہر سوال کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور یہاں کوئی مقصد سامنے نہیں اور نہ اس مقصد کا سراغ پوری کتاب میں ملتا ہے، جس سے پتہ چلا کہ سوال ہی دھوکہ ہے اور یقیناً دھوکہ ہے۔ علماء حرمین کی طرف سے یہ سوال ہرگز نہیں بلکہ سوال خود تیار کیا گیا اور علماء حرمین کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ اگر سوال علماء حرمین کا ہوتا تو تفصیل تو چھوڑیے، اجمالاً بھی اس مقصد کا ذکر ضرور ہوتا، اور سوال کچھ اس طرح ہوتا: تم لوگوں کی طرف یا تمہاری فلاں کتاب کی طرف احمد رضا بریلوی نے یا کسی دوسرے عالم نے جو منسوب کیا ہے شد رحال کے متعلق، اس میں تمہارا کیا قول ہے۔ سوال کچھ اس طرح اجمالاً یا تفصیلاً ہونا چاہیے تھا، لیکن المحنت کے اس سوال میں ایسی کچھ بات نہیں ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سوال گھر بیٹھے تیار کیا گیا اور علماء حرمین کی طرف منسوب کر کے تمام دیوبندیوں اور وہابیوں کو دھوکہ دیا گیا۔ لہٰذا سوال نمبر 1 میں دیوبندیوں کی مکاری واضح ہو رہی ہے۔ اسی سوال میں اور بھی قابل گرفت باتیں ہیں جسے بعد میں انشاءاللہ واضح کریں گے۔ اب ہم ہر قسم کے مسلمانوں سے یہی عرض کریں گے کہ ابھی آپ نے سوال نمبر 1 میں مکاری اور دھوکہ دیکھ لیا، ابھی تو اور 25 سوال پھر اس کے جواب باقی ہیں۔ انشاءاللہ سارے سوالوں کا جائزہ لیا جائے گا اور سارے جوابوں کا بھی پھر تصدیقات کی بھی خبر لی جائے گی، جس سے واضح ہو جائے گا کہ دیوبندیوں اور وہابیوں کی بنیاد صرف اور صرف دھوکہ اور مکر و فریب پر ہے۔ جب ان کے بڑے عالم کا یہ حال ہے تو پھر چیلے چپاتی کا حال کیا ہوگا۔ لہٰذا ایمان بچائیے اور رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیے۔ حق پر ہونے کے لیے تعداد نہیں، خدا اور اس کے رسول کی وفاداری دیکھی جاتی ہے۔